ناظرین، اس دنیا میں بہت سے سائنسدانوں نے اپنے اپنے تجربے کے ساتھ اس دنیا کو اپنے رنگوں سے حیران بھی کیا۔ 147 سال پہلے 14 مارچ کو ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے اس دنیا کو چھوٹی سی کیلکولیشن میں بند کر دیا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ البرٹ آئنسٹائن تھا۔ مگر آج کے دن ایک ایسا شخص کا انتقال بھی ہوا جس نے ہماری اس دنیا کے علاوہ بھی دوسری کائنات میں ریسرچ کی، اور وہ اسٹیفن ہاکنگ تھا۔ اس کو سب سے بڑے سائنسدانوں میں یاد بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اسٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ کے بارے میں جانیں گے جو اس نے پیرالل یونیورس پر کی تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ البرٹ آئنسٹائن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یہ دنیا ابھی نامکمل ہے اور ڈیلی بہت سے سیارے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کی اس تھیوری کو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت یعنی ایکسپلین کیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسے بلیک ہول کے بارے میں بتایا تھا جس میں روزانہ نئے سیارے پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے بلیک ہول میں ایسی شعاؤں کے بارے میں بتایا تھا جو کائنات میں بہت بڑی تبدیلیوں کا باعث بھی بنی۔ اس شعاؤں کو ہاکنگ ریڈیشن بھی کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی آج تک بڑے سائنسدان گزرے ہیں وہ ان کو اپنا استاد سمجھتے تھے۔ ان کی اس کامیابی کے پیچھے بہت سے راز چھپے تھے۔ ان میں سے ایک اس کی بیماری تھی۔ 1963 میں کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے جب پی ایچ ڈی کی تو ایک دن اچانک وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گیا۔ جب اس کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا تو اس کو ایک ایسی بیماری تھی جسے ALS کہتے ہیں۔ ان کی ایج اس وقت 22 سال تھی اور وہ اپنی شادی میں مصروف تھے جو کچھ ہی مہینوں میں ہونی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اسٹیفن ہاکنگ کی لائف اب کچھ پل کی رہ گئی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے 3 بچے ہوئے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو جو بیماری تھی اس کا تعلق خاص طور پر دل سے ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں چھوٹے چھوٹے عضلات ہوتے ہیں، عضلات ہمارے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس بیماری سے پہلے سائنسدان انسان کے دماغ کو جسم کا ڈرائیور سمجھتے تھے، مگر 20ویں صدی کے آغاز میں پہلا ALS کا پیشنٹ آیا تو تب ان کو معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کا مرکز دماغ نہیں دل ہوتا ہے۔ اس لیے تمام مذاہب دماغ کے علاوہ دل پر توجہ دینے کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹیفن ہاکنگ کی انگلیاں بے جان ہوئی، پھر ہاتھ، پھر پاؤں، آخر میں اس کی زبان بے جان ہو گئی۔ ان کی گردن دائیں جانب ڈھلی اور پھر کبھی سیدھی نہ ہوئی۔ 1974 میں وہ اب بالکل نکارہ یعنی اپنے ہی رشتہ داروں کے لیے محتاج تھا۔ ان کے پورے بدن میں صرف پلکوں میں زندگی موجود تھی۔ وہ اب صرف اپنی پلکیں ہلا سکتا تھا۔ ہاکنگ نے اس بیماری کے باوجود بھی اس دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بننے کی خواہش کو نہ توڑا۔ اس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر اس دنیا میں ریسرچ کی اور یہ دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیمبرج کے سائنسدانوں نے ہاکنگ کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر بھی بنایا۔ اس کمپیوٹر کو ہاکنگ کی ویل چیئر کے ساتھ اٹیچ کیا اور یہ کمپیوٹر اس کی پلکوں کی زبان کو سمجھ کر ٹائپ کرتا تھا۔ یعنی ہاکنگ پہلے اپنی سوچ کو پلکوں تک لاتا، اس کی پلکیں ایک خاص ریدم میں ہلتی تھی اور ریدم نمبرز کی شکل میں وہاں پر ٹائپ ہوتے تھے۔ یہ وہ دنیا کا واحد شخص تھا جس نے اپنی پلکوں سے باتیں کی تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی پلکوں سے ایک پوری لائبریری لکھی۔ ایک گریوٹی اور اس کی ایک کتاب A Brief History of Time نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچایا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ اگر انسان خلا میں نہیں جاتا تو اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ 1990 میں انہوں نے ایک ایسا پروگرام بھی شروع کیا جس میں مایوس اور معذور لوگوں کو زندگی کی خوبصورتی کے بارے میں بتانا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر میں اس معذوری کے باوجود بھی کامیاب ہو سکتا ہوں، میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں، میں موت کا راستہ روک سکتا ہوں، تو وہ لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ 2014 میں ریلیز ہوئی The Theory of Everything فلم بھی ہاکنگ کی زندگی پر بنائی گئی اور آخر میں ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔